بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ میں غلاموں، کمزوروں اور مظلوموں کے لیے امید کا سب سے بڑا چراغ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک سیاہ فام غلام جنہیں زمانہ جاہلیت میں کمتر سمجھا جاتا تھا، لیکن ایمان کی روشنی نے انہیں اتنی عزت بخشی کہ وہ جنت کی بشارت پانے والوں میں شامل ہوئے۔ تو ان کی پوری زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کا تعلق حبشہ ایتھوپیا سے تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام امامہ تھا، جو حبشہ کی ایک قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں بچپن ہی میں غلام بنا دیے گئے امیہ بن خلف جیسے سنگ دل سردار کے غلام رہے۔ زمانہ جاہلیت میں غلاموں کی کوئی عزت نہ تھی، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت نرم اور دل پاکیزہ تھا۔ وہ بتوں کو دیکھتے مگر ان کے آگے جھکنے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ شروع کی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش نصیبوں میں شامل ہوئے جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کلمہ پڑھتے ہی اپنی زندگی کی نئی راہ اختیار کر لی، مگر مکہ کے سرداروں کو یہ برداشت نہ تھا کہ ان کا غلام ایک اللہ کی عبادت کرے۔ امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین مظالم ڈھائے۔ انہیں دوپہر کے وقت تپتی ریت پر لٹایا جاتا، آگ کے انگارے ان کے سینے پر رکھے جاتے، ظلم کیا بہت اور بڑے بڑے پتھروں سے ان کا جسم کچلا جاتا۔ یہ ظلم کی داستان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے صرف ایک ہی کلمہ دہراتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ بلال کے احد احد کہنے سے ہم سب کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایمان غلامی اور آزادی دونوں سے بڑا لگتا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم سہتے دیکھا تو انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے بڑے غرور سے کہا اگر تم اسے 1 دینار میں بھی لیتے ہو تو میں بیچ دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر تم اسے 100 دینار میں بھی بیچتے تو میں خرید لیتا۔ یوں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ یہ اسلام کا پیغام تھا کہ عزت خون اور نسل میں نہیں بلکہ ایمان اور تقویٰ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا شرف بخشا۔ جب ان کی آواز گونجتی آفاق میں بلند ہوتی تو دل کانپ جاتے، روحیں لرز اٹھتی۔ مدینے کی فضا میں ان کی اذان کی گونج آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ فتح مکہ کے دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ وہ لمحہ تاریخ کا سنہرا باب بن گیا جب ایک غلام اللہ کے گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر توحید کی صدا لگا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف مؤذن تھے بلکہ بہادر مجاہد بھی تھے۔ غزوہ بدر اور احد اور خندق سمیت کئی معرکوں میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں آپ کا سامنا اپنے سابقہ آقا امیہ بن خلف سے ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دیتا تھا۔ جنگ کے دوران بلال رضی اللہ عنہ نے آواز بلند کی، کفار کا سردار امیہ یہاں ہے، اس کو چھوڑو مت۔ آخر کار وہی امیہ جو بلال پر ظلم ڈھاتا تھا بدر میں مارا گیا۔ یوں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل غم سے بھر گیا۔ وہ اذان دینے لگے، لیکن جب وَأَنَّ محمد رسول اللہ پر پہنچے تو رونے لگتے اور اذان مکمل نہ کر پاتے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام میں جہاد میں مصروف ہو گئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تم ہم سے اتنے دور کیوں ہو گئے؟ یہ خواب دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آئے اور اذان دی۔ جب اہل مدینہ نے اذان سنی تو سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے درمیان آ گئے ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دمشق میں
ہوئی آپ کی قبر آج بھی دمشق میں موجود ہے اور لاکھوں مسلمان وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے بلال۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غلام جو دنیا میں ذلیل سمجھا جاتا تھا، ایمان اور صبر کی بدولت جنت میں بلند ترین مقام پا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ غلام تھے مگر ایمان نے انہیں دنیا کے سب سے معزز انسانوں میں شامل کر دیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عزت پائیں تو ہمیں بھی حضرت بلال حبشی کی طرح استقامت، قربانی، اخلاص کو اپنی زندگی میں اور صبر کو شامل کرنا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی کا اذان والا واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور یہاں پہ اس کا تذکرہ کروں گی کہ مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کو نماز کے اوقات پر اکٹھا کرنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ کبھی کوئی اعلان کر دیتا، کبھی وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ ایک دن صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ نماز کے اعلان کے لیے کوئی طریقہ مقرر کیا جائے۔ کچھ نے کہا آگ جلائی جائے، کچھ نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ بگل بجایا جائے جیسے سب کو آواز جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب طریقے ہمیں دوسروں کی مشابہت میں ڈال دیں گے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا کہ ایک شخص سفید کپڑوں میں کھڑا ہے اور کہتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں جو نماز کے اعلان کے لیے سب سے بہتر ہے؟ پھر اس نے اذان کے الفاظ سکھائے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، اور پھر فرمایا بلال کو بلا لو کیونکہ اس کی آواز بلند اور پرسوز ہے، وہ اذان دے۔ پہلی اذان کا منظر پھر یہ تھا، یوں ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں پہلی اذان دینے کا شرف ملا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند اور روحانی آواز میں یہ الفاظ گونجے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مدینے کی گلیاں کانپ اٹھیں، دلوں پر اثر ہوا اور لوگ گھروں میں سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑنے لگے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب اذان کے ذریعے نماز کے لیے بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی رات خواب میں اذان دیکھ چکے تھے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی یہ الفاظ خواب میں دیکھے ہیں۔ یوں خواب کی تصدیق بھی ہو گئی۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ اس منظر کو دیکھ کر بعض قریش کے سرداروں کو برا لگا کہ کل تک غلام تھا، آج خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی اور کفر کے ذریعے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی اور کفر کے ذریعے ذلت۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اور یہ لمحہ اسلام کی برابری اور عدل کا سب سے بڑا اعلان بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دیا اور کہتے تھے، میرا دل اذان دینے کی تاب نہیں رکھتا۔ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ البتہ ایک موقع پر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آئے تو صحابہ نے ان سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی تو مدینے کی گلیاں اشک بار ہو گئیں، عورتیں، مرد اور بچے رونے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر مدینے میں تشریف لے آئے ہوں۔ اسلام نے سب سے پہلے غلام کو وہ مقام دیا جو سرداروں کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ کے نزدیک عزت رنگ و نسل میں نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان قیامت تک ایمان والوں کے دلوں میں
کو گرمانے والی صدا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے راستوں پر اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب کرے اور صبر اور استقامت نصیب کرے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔